کسی ایک ملک میں ہوتا تو یہ بیان آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ زنا خواری ہے، وہاں پر شراب خوری ہے، وہاں پر ننگا پن ہے، وہاں پر جو ہے وہ جو ہے نا وہ عورتیں خوشبو لگاتی ہیں وہاں پر، سب جگہ ابھی جس ملک میں میں رہتا ہوں یہاں پر بھی یہ سب کچھ ہے، مطلب یہ کہ سارا کچھ یہ ساری جگہ پر ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ گناہ تو دنیا کے ہر ملک میں ہو رہے ہیں، تو زلزلہ صرف ترکی میں کیوں آیا؟ یا گناہ ہر جگہ ہو رہے ہیں تو زلزلہ ایک جگہ میں کیوں آتا ہے ایک السلام وقت میں؟ علیکم ورحمۃ اللہ۔ زلزلے کے حوالے سے جس نے بھی یہ بات کہی کہ زلزلہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، تو یہ بات درست ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات موجود ہے اور صحیح احادیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ زلزلے تو ہم سب کے سامنے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک بتایا گیا کہ اس امت کے اندر بھی لوگوں کی شکلوں کو بدل دیا جائے گا، اور جیسے یہودیوں میں وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیے، یہاں بھی شکلیں بگڑیں گی۔ اور جیسے پچھلی امتوں کو اللہ نے زندہ زمین میں دسا دیا، اس امت میں بھی ہوگا۔ یہ دونوں باتیں تو قرآن حدیث میں ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے۔ آپ کا سوال یہ کہ گناہ تو ہر زمین میں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو جی ہاں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے نا، وہ چاہے تو ایک دم پوری زمین کو زلزلے سے تباہ کر دے، جیسے اللہ نے عاد کو، سمود کو، وغیرہ وغیرہ کو تباہ کر دیا۔ تو گناہ پاکستان میں بھی ہے، گناہ ترکی میں بھی ہے۔ تو ترکی میں زلزلہ آ گیا، پاکستان میں کیوں نہیں آیا؟ تو میرے بھائی، پاکستان میں بھی 20 مرتبہ آ چکا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے کہ تمام جگہوں پر وہ ایک مرتبہ پکڑ کرے۔ ٹھیک ہے جی، ایک زمین کے ٹکڑے میں زلزلہ ہوتا ہے تو جو بچ گئے وہ سنبھل جائیں، جو ہم دیکھیں تو ہم بھی سنبھلیں اور اپنے آپ کو سدھاریں۔ تمام جگہوں پر گناہ موجود ہیں، لیکن زلزلہ ساری جگہوں پر کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ آپ کے اور میرے نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، 2 قبول ہوئیں اور 1 قبول نہ ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جو قبول ہوئی وہ یہ ہے کہ میری امت پر دشمن کو پوری طرح مسلط نہ کرنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس لیے دنیا میں آزاد مسلمان بھی ہیں اور مقبوضہ بستیاں بھی ہیں، ورنہ ہم سب کے سب کا حال یہودیوں سے بدتر ہو چکا ہوتا۔ اچھا، یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور دوسری دعا یہ قبول ہو گئی کہ دعا ہوئی کہ میری امت کو پچھلی امتوں کی طرح زلزلے، طوفانوں، آندھیوں سے اور زمین میں دھنس جانے سے یکمشت پوری امت کو ہلاک نہ کرنا۔ اس لیے زلزلہ کبھی آزاد کشمیر اسلام آباد میں آتا ہے تو کبھی ترکی میں آ جاتا ہے، کبھی عراق میں آتا ہے تو کبھی ایران اور شام کے اندر آ جاتا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ٹکڑوں ٹکڑوں میں سزا دیتا ہے۔ آپ کو بتا دیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے لائن آف ایکشن رکھ دی ہے۔ یہ 2 دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تیسری دعا جو قبول نہیں ہوئی، میری امت کے اندر فرقہ واریت نہ ہو، تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی، امت میں فرقہ واریت ہوگی۔ جامع ترمذی کے بقول یہود 71، نصارہ 72 اور ہم ان کے پیو، ہم 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے۔ چھوٹے میاں چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب کہ گناہ تو ہر جگہ ہے، تو زلزلہ ایک ایک جگہوں میں کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی۔ اگر نہ ہوتی، یہی ترکی کا زلزلہ پاکستان میں بھی آنا تھا، سعودی میں بھی آنا تھا، مصر میں بھی آتا، شام میں بھی آتا، ایران میں بھی آتا، فلسطین میں بھی آتا، عراق میں بھی آتا۔